तारीफ और उसकी हम्द हो, और बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और मैं पादी सुलेमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावंद बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द हो। जलाल के बादशाह, अपने रहम और अपने फजल से हमारी सुबह की इस रियाजत को कबूल कर, और तेरा रहम और तेरा फजल हमारी जिंदगियों पर कायम रहे। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की प्रस्तिश और उसकी ताजीम और उसकी हम्द हो, क्योंकि वही तमाम तर कुदरत, ताकत, बुजुर्गी और हशमत के लायक है। और मेरे भाई मेरी बहन, आइए मिलकर खुदावंद के नाम को मुबारक कहें और अपने दिन का आगाज उसी के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद आज का ये सारा दिन उसके पाक रूह के वसीले से इस तरह से खूबसूरत बनाए कि सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बरहक नाम को मिलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। न सिर्फ इस गीत के लिए बल्कि क्वायर के लिए भी हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा इन सब लोगों को बरकत दे। और इसके साथ साथ ये बहुत बड़े इस्तेकाक की बात होती है कि जब हर रोज़ हम खुदाम की तारीफ के लिए जमा होते हैं और खुदाम हर रोज़ हमें ये मौका फराहम करते हैं कि हम अपने दिन का आगाज़ खुदाम के बुजुर्ग नाम के वसीले से करें।
تو آئیے وقت ہے کہ ہم خداوند کے بزرگ کلام کی تلاوت کی طرف چلیں، اور آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت اپنی بہت ہی محترم بہن مسز ڈورس کے وسیلے سے سنیں گے، اور میں گزارش کروں گا باجی سے کہ آپ ہمارے لیے آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت جلیل القدر کلام میں سے آج جو آیت تلاوت کی جائے گی وہ ہے پہلا پترس اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں خداوند، تو جو عظیم اور قادر ہے، قدوس اور مہربان ہے۔ خدا عظیم، اپنا رحم کر، اپنی حکمت اور دانائی سے آراستہ کر، تاکہ ہم تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خداوند اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور دوستو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خداوند نے ہمیں یہ فضل دیا، یہ موقع دیا کہ ہم مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا پہلا عام خط جو ہے اس سے اپنے لیے اس آیت کو اخذ کر سکیں اور اس پر غور و خوض کریں، اور اس کے وساطت سے ہم آج کے لیے اپنے لیے پیغام تلاش کریں۔ اور آج جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیغام اس آیت مبارکہ میں دکھائی دیتا ہے، ایک بڑا جاندار میسج ہے، اور پیغام اور میسج جو ہے وہ جو بہت زوردار ہے اور بڑا اتھینٹک ہے جو خداوند کے کلام میں درج کیا گیا۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ہم اپنا خداوند جانتے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن پر ہم اپنا توکل رکھتے ہیں، اور ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نام کی تمجید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی واضح اور بڑی اہم ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر، اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں نہ صرف ہمارے گناہوں سے آزاد اور رہا کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کی سزا اور ہمیشہ کی موت سے بھی آزاد کر دیا۔ تو دوستو، جب ایک شخصیت ہمارے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھاتی ہے تو کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں کہ ہم اپنے خداوند کو عزت و جلال دیں، ان کی تعریف کریں اور ان کی ستائش کریں؟ کیونکہ ہم جیسے خطا کاروں کے لیے اس خداوند نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اس سے بڑا استحقاق ہماری زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے مقدس پطرس جو ہیں وہ بھی یہ بات اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ بحیثیت مسیحی اگر ہمیں مسیح خداوند کے نام سے منسوب ہونے کے تحت یا اس سے نسبت رکھنے کے تحت دکھ اور پرسیکیوشن برداشت کرنا پڑے تو اس سے شرمائیں نہیں۔ یار یہ بڑی ہی جاندار اپروچ ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ اپنے خط کے پہلے خط کے 4 باب میں فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارے مالک بھی ہیں، جو ہمارے لارڈ ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے نجات دہندہ ہیں، اگر دنیا نے بغیر کسی وجہ سے ہمارے خداوند سے عداوت رکھی تو بحیثیت پیروکار یہ دنیا ہم سے عداوت کیوں نہ رکھے گی؟ کیونکہ ہم سے حسد کرنا اور ہم سے عداوت رکھنا یہ ایک دنیا کا یقینی عمل ہے۔ اور اسی طرح مقدس پولس رسول بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو شخص راست بازی کی زندگی بسر کرتا ہے اس کو اس زمین پر دکھ سہنا ہی پڑتا ہے۔ اور دوستو، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا سردار یعنی ابلیس کب یہ گوارا کرے گا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کریں؟ یقیناً جب ایک راست باز، ایک ایماندار خداوند کے سکھائے ہوئے احکام اور اس کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی حقیقت میں دنیا کے سردار یعنی شیطان کو ہوتی ہے، اور وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ گمراہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو پرسیکیوشن کے سپرد کیا جاتا ہے، ان کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، ان کو تکالیف میں سے گزارا جاتا ہے۔
لیکن دوستو اگر ہم خداوند کے بزرگ کلام سے واقف ہوں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو پہلے ہی ہمیں ایسی ساری صورتحال سے آگاہی دے دی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا کہ اگر یہ دنیا، اگر یہ لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں اور میرے نام سے تم سے عداوت رکھیں تو کیا کرنا؟ خوش ہونا۔ اور میرے دوستو آج یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوبصورت اور جاندار بات ہے کہ وہ مسیحا جس نے اپنا آسمانی تخت چھوڑا اور اس زمین پر آیا تاکہ مجھے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے گناہ کی دلدل سے آزاد کرے، تو میرے بھائی میری بہن، اس سے بڑی قربانی اور اس سے بڑا اعجاز، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ زمین پر بسنے والے خاک ساروں پر خداوند کی توجہ اور اس کا فضل جو ہے وہ اتم درجے پر قائم دکھائی دیا۔ اور آج جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یعنی جیزس کرائسٹ ایک ایسا بڑا نام ہے کہ جس کے بغیر نجات کا تصور کرنا بھی محال ہے، کیونکہ زمین و آسمان میں اور زمین کے نیچے کی مخلوقات کو کوئی اور ایسا نام بخشا نہیں گیا کہ جس کی وسیلے سے، جس کی وساطت سے نجات ہو۔ چنانچہ آج خدا ان کے بزرگ کلام کے اس حصے کو اگر ہم دیکھیں تو جتنا زیادہ ہم مسیح میں پروان چڑھیں گے، دکھ اور مصائب اتنا ہی ہماری زندگی کو گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں پرسیکیوشن سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن میرے دوستو دنیا کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے کہ ابتدا میں فقیہوں اور فریسیوں نے، رومی حکومت نے، اور دنیا میں ایسے بے شمار نام آپ کو ملیں گے، بے شمار ایسی تہذیبیں اور قومیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ جنہوں نے مسیحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے مسیحیوں پر لاتعداد مظالم ڈھائے، ان کو دکھ دیے، ان کو پرسیکیوشن سے گزارا۔ لیکن تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام تہذیبیں، وہ تمام لوگ، وہ تمام شخصیتیں اور وہ تمام تر قومیں جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر گئیں۔ لیکن ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیحیت آج بھی روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہی ہے، اور خداوند کے فضل سے یہ ہمیشہ اسی طور پر جگمگاتی ہی رہے گی۔ اور میرے دوستو جب مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کی اس قدر فکر کی، اور جب اس کے نام سے دکھ اٹھانے والے اور پرسیکیوشن سے گزرنے والے مسیحیوں پر اس کے فضل اور کرم کی نگاہ ہمیشہ قائم رہی، تو آج میرے بھائی میری بہن اس بات کو سمجھیں کہ اگر ماضی میں وہ صدرک میشک اور ابد نجو کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر وہ دانیل کے ساتھ شیروں کی غار میں ہو سکتا ہے، اگر وہ پطرس اور پولوس اور سلاس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو میرے دوستو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے، وہ میری اور آپ کی فکر بھی کرتا ہے۔ چنانچہ آج حق اور سچ سے کبھی نہ پھریں، جو حق بات ہے وہی مسیحیت کی پہچان ہے، اور جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیے کہ جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو جو شخص حق اور سچ کا دائی ہے وہ مسیح کا دائی ہے، جو حق اور سچ پر کھڑا ہوتا ہے وہ مسیح خداوند کا مبارک اور چنا ہوا شخص ہے۔ چنانچہ آج ہم اپنے ان تمام حالات و واقعات جو ہمیں ہر روز فیس کرنا پڑتے ہیں ان سے گھبرائیے نہیں۔ دکھ اور پرسیکیوشن سے جو گھبرا گیا وہ حقیقت میں مسیح کی بادشاہت میں داخل ہونے کا لائق نہیں ہے۔ چنانچہ بحیثیت مسیحی اگر ہمیں مسیح کے نام کے وسیلے سے دکھ بھی سہنا پڑے، اگر اس کے نام کے وسیلے سے ہمیں پرسیکیوشن سے گزرتے ہوئے ہمیں شہادت کا جام بھی نوش کرنا پڑے، تو کبھی نہ گھبرائیے، کیونکہ میرا خداوند جس طور سے آسمان پر کھڑے ہوئے وہ استفنس کی روح کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، وہ آج ہمیں سب کو اپنے حضور میں قبول کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، آئیے آج اپنے دن کا آغاز اس سوچ، اس خیال کے ساتھ کریں کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں،
لیکن مسیح کے نام سے کبھی منکر نہ ہوں، مسیح کے نام کا کبھی انکار نہ کریں، اور اس کی خاطر اگر ہمیں دکھ بھی سہنا پڑے تو خوشی کے ساتھ اور مسکرا کر اس پرسیکیوشن کو اپنے گلے سے لگائیں، تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو اور اس کی برکت اور اس کا فضل اور اس کا رحم ہماری زندگیوں پر جاری ہو۔ اور آج کے پیغام کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، سچے زندہ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ جلالی آسمانی باپ، تو اپنے رحم کی کثرت سے ہم سبوں کو فیض یاب کر اور بخش دے کہ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے برحق نام کو ملے، المسیح کے نام میں، آمین۔ اور ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈیووشن کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ بہت ساری زندگیاں خداوند کے بزرگ کلام کو سنیں اور اپنے دن کا آغاز اس کے پاک اور خوبصورت نام کے وسیلے سے کریں۔ خداوند کی سلامتی آپ سب لوگوں پر ٹھہری رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجئے، کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔